ہوں سید شاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیزنگ کشمیر۔ اور آج میں موجود ہوں جامع مسجد میلاد چوک تتا پانی کے خطیب حضرت غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب کے پاس، اور آج کی جو گفتگو ان کے ساتھ میری ہونی ہے وہ ہے شب معراج کے حوالے سے، اور جناب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے شب معراج کی فضیلت کیا ہے، اور اس رات میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور کون کون سے ایسے وظائف ہیں جو تسبیحات ہیں جو مسلمان اس رات کو خصوصاً کر سکتے ہیں، اور یہ شب معراج کے حوالے سے کچھ روشنی اگر ڈالیں اس کے جسمانی ہونے پر یا روحانی ہونے پر، اس کا بھی جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیں، تو یہ بس یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب جلدی جبرائیل سی سد لے جان والا۔ بازے آکھدے بنا دروازیاں دے کیویں گیا وہ عرش تے جان والا، ابر عقل نو اتھے تے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام شب اسرا کے دلہا ہم سب کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے۔ آج کی رات پورے عالم اسلام کے لیے بڑی مبارک رات ہے، اور میں سب سے پہلے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی رات اسے کہا جاتا ہے شب معراج۔ آج 26 رجب المرجب، اور رات جو ہے یہ شب معراج ہے، اور کل کا جو دن ہے اس دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی نفلی عبادات میں نفلی عبادات میں۔ تو وہ لوگ بڑے صاحب نصیب ہیں جو آج کی رات میں وہ شب بیداری کریں اور کل جو آنے والا دن ہے اس دن کا روزہ رکھیں۔ ہے نفلی عبادت مگر ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، بلندی۔ تو بلندی کی انتہا تک اللہ تعالیٰ ہمارے آقا نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ بے شک۔ معراج یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو آپ کی ذاتی اقدس پہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پوری امت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یعنی حضور کے جو معجزات ہیں وہ تقریباً 1200 کے قریب آپ کے معجزات بیان کیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے پھر فوق السماء آسمانوں سے اوپر، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تلک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو انسانی عقل میں اور انسانی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، چونکہ اللہ اس رات طالب تھا، اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ رہا مسئلہ یہاں تک کہ حضور کا جو امتی ہے اسے ان بحث مباحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس پہ بہت سارے دلائل ہیں۔ میں اختصار سے ایک ہی بات جو میری سمجھ میں آئی، جو کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل جنت میں جا اور براق لے جا، اور براق پہ سوار کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آ۔ سبحان اللہ۔ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ
اگر معراج روحانی ہے تو روحانی معراج کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ جسم جو ہے یہ روح اور جسم دونوں چیزیں ملیں تو وجود بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ جسم تو روحانی طور پر تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق پیش کیا گیا، براق پہ سوار ہوئے اور حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور آرام فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل جنت میں جا، براق لے جا، قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے۔ جب میرا محبوب نیند سے بیدار ہو تو پھر عرض کرنا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو پھر حضور بیدار ہوئے۔ حضور شب اسرا کے دلہا ہیں، اور حضور کی جو شان ہے امام شرف الدین بوصیری نے جو بیان فرمائی، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، جو اللہ نے آپ کو فضائل عطا فرمائے ان کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی صرف حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو حضور کے کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، جو عروج، جو بلندی، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، وہ کسی انسان کی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں۔ تو امت کو ان باس مباحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معراج والی نبی کی امت ہے۔ امت کو آج کے پرفتن حالات میں اپنے معاملات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس محبوب نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ نے معراج کروائی، ہم اس محبوب نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی عروج کی طرف، بلندی کی طرف پرواز کرنی چاہیے۔ ہم میں کیا کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس میں اپنا جو رزق ہے اس میں حرام کا لقمہ نہ ہو، رزق حلال ہو، سود خوری نہ ہو، رشوت نہ ہو، اور دیگر جتنی بھی جو ایسی چیزیں ہیں جو روحانی سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی آپ کی روح میں وہ خرابی پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے آپ نے آپ کو بچانا چاہیے۔ تب ہی جا کر آپ کا جو تعلق ہے وہ حضور کی ذات اقدس سے مضبوط ہوگا، پھر آپ بھی معراج کی طرف جائیں گے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ شب اسرا کے دلہا پہ کروڑوں درود۔ آج کی رات میں امت کو عمل پوچھتے ہیں کہ وظائف کیا کرنے چاہیے، شب بیداری کریں اور زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، کیونکہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، اسے اللہ کے محبوب نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلا مرحلہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور یہ قرآن مجید کی نسقتی سے ثابت ہے۔ بے عبدہ، بے عبد عبارت الناس یہاں پر موجود ہے۔ اس معراج کا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ پھر مسجد اقصی سے فوق السما، آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی بلندیاں، پھر وہاں سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو آیت کے اندر پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ ہے بندگی سے، بندگی سے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بندگی کے لیے آئی ہے، اور بندگی کے بغیر زندگی نہیں بلکہ وہ شرمندگی ہے۔ اور بندگی میں جو قرب ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ آج تک نہ کسی کو حاصل ہوا، نہ کسی کو حاصل ہوگا قیامت تک۔ تو حضور کہتے ہیں اپنے آپ میں کہ پوری کائنات میں کوئی فرد واحد سرکار کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رب سے ملا ہے۔ بے شک، چونکہ آنکھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہی تو ہے نا۔ قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کرام کی معراج کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو نے اس کو دیکھ لیا تو پھر تو نے مجھے دیکھ لیا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ، یعنی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو پھر تو نے مجھے دیکھ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے،
نہ دیکھ سکے. لیکن حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، احسن صورت میں. کیونکہ یہ آنکھ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے. تو حضور یہ جو ٹائمنگ تھی اس میں جو وہ ایک رات کی بات ہے، لیکن ادھر ہزاروں اربوں خربوں سالوں کی مسافت ہے. تب تو دنیا کو یہ سمجھنا یا اس وقت کے ذہن کو یہ سمجھنا بہت مشکل تھا. بعد میں آج کل یہ سائنس اسٹڈی کر رہی ہے تو یہ ٹائم پلیز، ٹائم لوپ اور ٹائم ٹریول جیسے معاملات جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، اور شب معراج کے بھی جو فضائل ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ وہ ٹائمنگ بتا دیں کہ وہ جو ٹائمنگ ایک رات کی تھی اور مسافتیں کتنی تھی. جیسے دیکھیے نا، آج کے دور میں لوگوں نے یہ باتیں کرنی تھی، سائنس کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ چاند تک پہنچ گیا، آسمانوں تک چلا گیا. آج کے دور میں سائنس کی زبان میں لوگ کہتے ہیں نا، اور سائنس کی بولیاں بولنے والے یہ کہتے ہیں انگریز نے بڑی ترقی کی ہے، صحیح. وہ تو چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم تو اسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ تو لوگوں نے کہنا تھا. کہنا تھا. اب یہ ایک ایسا راز ہے کہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ فلاں چاند تک پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں تک حضور گئے وہاں تک کوئی نہیں جا سکا، اور محدود ٹائم. محدود ٹائم میں. چاند تک تو لوگ جائیں گے، جائیں گے. تحقیق کرتے ہیں، سیاروں تک لوگ پہنچے، چاند تک پہنچے. سائنس کی دنیا میں آج وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ چاند تک پہنچ گیا، لیکن حضور کو یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے اس مقام تک پہنچایا کہ اللہ یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ جہاں تک میرا محبوب پہنچا وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا. کوئی نہیں پہنچ. ایک تو راز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح الفاظ موجود ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، یہ انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اللہ جانے کہ اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، بلکہ کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازہ کھول کر گئے، جو بستر حضور چھوڑ کر گئے، اس دروازے کی کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی اور بستر اسی طرح سے گرم تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو آج حضور یہ سائنس پروف کر رہی ہے نا اس چیز کو ٹائم ٹریولنگ کی صورت میں، اور یہ ٹائم گلچ، یہ جو نا چھوٹے سے وقفے میں نا وہ کچھ ایسے مسالے بھی موجود ہیں. فیس بک پہ، گوگل پہ آپ سرچ کریں اس حوالے سے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دن میں 30 سال یا 50 سال پیچھے چلے گئے، آگے چلے گئے. ایسا ہو رہا ہے میرے خیال میں، یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، یہ شب معراج کے معاملات واضح ہو رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے. تو باقی یہ ہے کہ شب معراج حضور کی عظمت میں اس کا شمار ہوتا ہے، معجزات میں شمار ہوتا ہے. تو اس کی جو خاص عبادات ہیں، وظائف وغیرہ ہیں، اگر آپ کو بتا دیں. لیکن آج کی ترقی جو ہے یہ ہماری عقل میں آ رہی ہے، اور ہم سن رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک مادی چیز ہے، مادی چیز. مادی اسباب ہیں. جو یہ سائنسی ترقیاں ہیں نا، یہ مادی ترقی ہیں، ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے. مادی ترقی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اس طرف دیکھیے کہ اللہ نے جس نبی کو اپنا محبوب نبی بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، تو جو محب ہے وہ اپنے محبوب کی شان جب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے تو پھر ایسے ایسے معاملات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے. بلکہ قیامت جب قائم ہوگی تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. تو آخر میں یہ ہے کہ حضور کے جو فضائل کمالات، حضور کی معراج، عروج، بلندیاں، یہ مراتب، مدارج، جتنی بھی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، امتی کو چاہیے کہ ان شانوں کو تسلیم کرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام. سبحان اللہ. آج کی رات کا جو عمل ہے، عمل کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، معمولات میں سب سے زیادہ تو درود پاک پڑھیں،
چونکہ درود پاک جو ہے حضور کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے قرب۔ زیادہ سے زیادہ. حضور کی محبت لفظ ہے، یعنی بعض لوگ اسے محبت کہتے ہیں نیم کے اوپر ضمہ، لیکن یہ نیم کے فتح کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں بھی لفظ آیا محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کی علامت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں آپ کے درود و سلام پیش فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ 12 رکعت نوافل کی نیت کریں. ایک ہی سلام کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید سے کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی قاعدہ کریں ہر 2 رکعتوں کے بعد. پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو ثنا سے شروع کریں، اسی طرح سورہ فاتحہ اور قرآن مجید سے کوئی سورت ملائیں. تو یہ 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ 100 مرتبہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ. اور اسی طرح استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ، یہ بھی 100 بار. اور 100 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں. اس کے بعد آپ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. پھر بالخصوص آج کی رات میں آپ فلسطین کے ہمارے وہ جو مظلوم بھائی ہیں، اسی حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ آج بھی مدینہ طیبہ سے فلسطین میں آج بھی مدینہ طیبہ سے فلسطین میں دیکھتی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا، دیکھتی ہیں مسجد اقصی رستہ تیرا. تو وہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں آج بھی ان روحوں کو دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں. ان بچوں کی، خواتین کی اور بزرگوں کی جو بے بسی ہے آج کی رات میں، انہیں ضرور یاد رکھیں اور ان کے لیے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے اور انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور کشمیر کے مظلوموں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ کشمیر کے جو مظلوم ہیں وہ ظالم کے ظلم کا شکار ہیں کافی عرصہ سے، تو وہ بھی اسی تڑپ میں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے اور ہمیں بھی آزادی کی نعمت سنائی جائے. تو حضور آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے علامہ مرتضیٰ نقشبندی صاحب، ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے، اور آئندہ بھی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں ان کے ساتھ رہیں گے اور ان جیسے اور بہترین اساتذہ اکرام سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ